रावलपिंडी सदर बैंक रोड यूनियन मस्जिद प्लाजा की हल्फबरदारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। यूनियन मस्जिद प्लाजा बैंक रोड सदर की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट के सदर शेख हफीज, चेयरमैन मुनीब बेग मिर्जा, जनरल सेक्रेटरी जफर कादरी, सीनियर नायब सदर खान मुश्ताक, इमरान कियानी, अली असगर अबान, चौधरी हुसैन, चौधरी फारूक, चौधरी खुरम, मोहम्मद उबैद, नवीद अहमद और दीगर ने शिरकत की। और 9 मुंतखब मस्जिद प्लाजा के ओहदेदारान, जिनमें चेयरमैन अजीम हारून, वाइस चेयरमैन एहसान अख्तर, सदर मियां मोहम्मद अरशद साकी, नायब सदर हबीब लोदी, नायब सदर फैसल नवाज, जनरल सेक्रेटरी शहरियार खालिद, सेक्रेटरी राजा ताहिर, चीफ ऑर्गेनाइजर समीउर रहमान, चीफ कोऑर्डिनेटर शेख इकराम अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद मोइन खान, असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी कामरान इकबाल, कानूनी मशीर रफीउद्दीन, सेक्रेटरी इत्तलात आसिफ लोधी को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और यकीन दिलवाया कि मरकजी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट हमेशा की तरह मस्जिद प्लाजा के ताजरों के साथ हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी होगी। तकरीब के एहतमाम पर सदर मस्जिद प्लाजा अरशद हुसैन साकी और मरकजी अंजुमन ताजरान ने मिलकर केक काटा। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब शेख हफीज़ साहब, मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि आपने आज हमारी महफ़िल में आके हमारी इस महफ़िल को दुबाला किया और हमें रौनक बख्शी। हम अंजुमन ताजरान के तमाम दोस्त मिर्ज़ा साहब, मुनीर साहब जो हैं, मुश्ताक खान साहब, जफ़र कादरी साहब, चौधरी खुरम साहब, अली असगर अवान साहब, अबैस साहब, चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, चौधरी फ़रूक साहब और इमरान कियानी साहब, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। हमें सबसे बड़ी खुशी तो इनके आने की है। कोई ये तशरीफ़ लाए, इन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त निकाल के दिया। मैं इस मस्जिद प्लाजा में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ और 20 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इस प्लाजे में कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना यहाँ कोई किसी के मामलात सीधे होने को होते हैं तो उसको तमाम दो जो उल्टा कर देते हैं। तो हमने भी सोचा कि इस प्लाजे की वेलफेयर के लिए, इस प्लाजे के जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसी यूनियन बनाई जाए और उस यूनियन को हम अंजुमन ताजरान के ज़ेरे साया में चलाएं, ताकि बड़ों की शफ़क़त होगी तो छोटों को प्यार मिलेगा। तो उसको देखते हुए हमने ये इस मस्जिद प्लाजा में यूनियन बनाई है। हम चाहते हैं आप जिस जगह, जब हमें चाहे वो जानी तौर पर बुलाएं, चाहे आप माली तौर पर बुलाएं, हम आपकी तंजीम अंजुमन ताजरान के साथ खड़े होंगे। हर तरह से हमारा साथ आपके साथ है। मेरे तमाम दोस्त जो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर हैं, उनकी काविशें हैं, क्योंकि इस प्लाजा में यूनियन बनने ही कोई नहीं दे रहा था। अभी भी लोग ऐसे कर रहे हैं कि उन दफ्तरों में जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि छोड़ो जी, यूनियन बनाने का आपको क्या फ़ायदा है, जबकि आपको पता है कि ये बाहर का रोड आज बंद हो जाए तो हमारा ये प्लाजा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई क्लाइंट ही हमारा अंदर नहीं आ सकेगा, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हमें इस प्लाजे को रख के क्या करना है, ये जगह का बिजनेस करने का हमें कोई फ़ायदा तो नहीं रहेगा ना। आपने देखा कि वहाँ जहाँ से मेट्रो स्टार्ट हो रही है, उन दुकानदारों से जाके पूछो तो वो कहते हैं जी हमारा तो काम ही ख़त्म हो गया। ये हमारे गक्कड़ प्लाजा से सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है और जिसको इन्होंने लीड किया शेख साहब ने और बाकी दोस्तों ने मिलके, जो आज तक इन्होंने उनको बंद नहीं करने दिया। और अभी उनका टारगेट तो है, ये हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ना कि वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनका टारगेट है कि बैंक रोड पूरे को चारों तरफ से बंद किया जाए, लोग पैदल आएँ। ये पाकिस्तान है भाई, बाहर का मुल्क नहीं है। यहाँ जब तक गाड़ी आपकी दुकान या आपके शॉपिंग प्लाजे के पास जाके गाहक नहीं खड़ी करता, वो उस जगह से शॉपिंग ही नहीं करता, वो दूसरी जगह को तरजीह दे देता है कि चलो यार इधर इतना पैदल चलना पड़ता है, हमें क्या ज़रूरत है हम इस प्लाजे में जाएं या गाड़ी इतनी दूर खड़ी करके फैमिली के साथ पैदल पैदल जाके शॉपिंग करें। तो मेरे भाइयों, आज आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो ये आप लोगों के फ़ायदे की बात है। यहाँ ना तो शेख हफीज़ साहब के फ़ायदे की बात है, ना मियाँ अरशद साकी के फ़ायदे की बात है। यहाँ अगर फ़ायदे की बात है तो उन तमाम ताजरान, उन तमाम दोस्तों के जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए
شاپس لی ہیں, آفسز کھولے ہیں, یا وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں, تو ان کے فائدے کی اکیلوں کی بات نہیں ہے. یہ تمام دوستوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے سے یہ ہمارا معاملات حل ہونے ہیں. جیسا کہ میرے دوست شیخ حفیظ صاحب نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں اور 100% ہیں. اب جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ آج جائیں گے تو بینک روڈ بند ہوگا. بھئی اگر بند ہوتا ہے تو آپ خود دیکھ لیں, آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھ لیں کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ گاڑی آپ نے یہاں سے کوئی 200 فٹ یا 1000 فٹ پیچھے دور لگا کے آنی ہے تو پیدل آنا ہے, تو آپ کہیں گے چھوڑو یار میں نہیں جا رہا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ہمارا بزنس تباہ کرنے والے. پہلے بھی دیکھیں نا 3 سال سے بزنس تو ہے ہی کوئی نہیں, کاروبار تو بالکل ٹھپ ہوا ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم لوگ آگے آ رہے ہیں. لیکن کیا کریں, اب مجبوراً ہمیں اس پلازے میں بھی یونین بنانا پڑی, کیونکہ اس پلازے کے بھی کافی معاملات خراب ہوئے ہیں. اور ہم کسی بھی اس بینک روڈ کی کسی یونین یا انجمن تاجران یا کسی کے ساتھ بھی ہمارا لاحق کوئی نہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس پلازے میں بھی کوئی بزنس مین رہتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں. بہرحال یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو تمام دوستوں کے تعاون سے, تمام دوستوں کے ساتھ مل جل کے چلنے سے یہ حل ہونی ہے. میں اپنے دوست شیخ حفیظ صاحب, مرزا منیر صاحب اور دیگر ان کے ساتھ مشتاق خان صاحب, دیگر جتنے دوست آئے ہیں, میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ ہر طرح سے آئندہ ان کے یہ جو بھی کوئی جلوس نکالیں, کہیں دھرنا دینا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے اس پلازے کے جتنے ممبران ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر طرح کے آپ کا ساتھ دیں گے. ہم انجمن تاجران بینک روڈ راولپنڈی اور مجید پلازا انشاءاللہ آئندہ شانہ بشانہ چلیں گے اور بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان بھائیوں کے ان کے تجربے ہیں, 20-20 سال سے یہ یہاں ہیں اور یہ یہاں کی یونین کے صدر بھی ہیں, یہاں کے سیکٹری بھی رہ چکے ہیں, یہاں کے یہ جناب چیئرمین بھی ہیں. تو ظاہر ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا تجربہ ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بزنس کس طرح کرنا ہے. تو لہٰذا میں اپنی یونین کی طرف سے ایز اے پریزیڈنٹ میں اپنے تمام دوستوں کو جو تشریف لائے دوسرے پلازوں سے اور بینک روڈ سے, انجمن تاجران کے تمام دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا ان سے وعدہ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اپنے تمام دوستوں کو بھی لے کے آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے اس پلازے کو عزت بخشی. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے جناب. السلام علیکم جی. تمام لوگوں کا بہت شکریہ, اسپیشلی جو گیسٹ ہمارے آئے ہیں ان سب کا بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں موقع دیا کہ آج ہم ایک ایسی چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو تمام پلازوں میں آلریڈی موجود تھی. یونین بیسیکلی یونین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے اپنے مسائل کو لے کے چل سکتے ہیں, اور اس کی ضرورت ہر جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن ہم دیر سے آئے لیکن درست آئے. بیسیکلی یہ جو ہم نے مجید پلازا ویلفیئر یونین کا قیام عمل میں لایا ہے اس کا خالصتاً مطلب صرف جو مجید پلازا کے ممبران ہیں ان کی فلاح, ان کی بہبود ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ کسی کے مقابلے کے لیے بنائی گئی ہے, نہ کسی کو گرانے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کا جو عرصہ دراز سے یہاں پہ جو ممبران تھے وہ اس چیز کا تقاضا کر رہے تھے, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ہم اپنی گزارشات, اپنے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, جو ڈے ٹو ڈے میٹرز آتے ہیں, ان کو پیش کیا جا سکے. یونین کس لیے بنائی گئی؟ یونین کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کریں. ہمارے کچھ تمام جو یہاں پہ عہدے داران ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل تھے اور وہ مسئلے مسائل انڈیویجولی وہ جاتے تھے, ان کے حل نہیں ہوتے تھے. اس بارے میں نے تھوڑا بہت سوچا اور پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کیا. اس میں احسان بھائی کا بڑا رول ہے, وہ آج انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے, کسی کام کی وجہ سے انہیں جانا پڑ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بسم اللہ کریں, شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. شروع میں یونین بناتے ہوئے مجھے بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر میں نے بنا دی پتہ نہیں پیچھے سے ساری نہ غائب ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, 1 سے 2, 2 سے 3 اور پھر آج ماشاءاللہ ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہی 14-15 ہیں. اور آج شکر الحمدللہ کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس مرکزی یونین کے صدور جو بھی ہے وہ تشریف لائے ہیں اور ہم ان سے آگے نیگوشیٹ کریں گے کہ ہم کس طرح آگے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جناب میاں محمد ارشد ساکی صاحب, صدر نیولی الیکٹڈ, جنرل سیکرٹری شہریار خالد صاحب, جو ہمارے
جم خانہ کے بھی روح رواں ہیں اور آپ کو ایک بہت اچھا ساتھی مل گیا ہے، اور تمام نو منتخب عہدیداران کو میں مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی کینٹ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا، عزت بخشی، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ایک ایسوسی ایشن کا قیام یہاں پر عمل ہے۔ یونین نہ کہا کرے سر، یونین ان کی ہوتی ہے، ٹریڈ یونین ہمارے تاجروں کی ایسوسی ایشن کہلاتی ہے۔ تو آپ نے ایک ایسی ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی ہے جس کی یہاں پر مجید پلازا میں بہت سخت ضرورت تھی۔ مجید پلازا بینک روڈ کا دل ہے، اور یہاں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے کاروباری لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ اور جو یونین آپ نے بنائی ہے، ایک مجید پلازا ایک ایسا پلازا ہے جو ہماری اس چین میں جو تسبیح تھی اس میں نہیں تھا۔ باقی تمام پلازوں میں مضبوط یونین موجود ہے۔ میں سنگاپور پلازے کا 22 سال سے صدر ہوں، 8 الیکشن لڑ چکا ہوں اور جیت چکا ہوں تھرو بیلٹ اینڈ باکس۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی ویلفیئر جو یونین بنی ہے، چیئرمین مسٹر عظیم ہارون صاحب کو، مسٹر احسان اختر صاحب نائب چیئرمین ہیں، صدر جناب میاں محمد ارشد ساکی صاحب، نائب صدر مسٹر حبیب لودھی صاحب نائب صدر، اور جنرل سیکرٹری مسٹر شہر یار خالد صاحب، اور باقی تمام عہدیداران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں مجید پلازا کے جتنے ممبران ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میاں ارشد ساکی صاحب آپ کے لیڈر آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی گفتگو بڑی اچھی تھی اور ان پہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ جب کسی علاقے کی کوئی ایسوسیشن بنتی ہے تو اس میں جو وہاں کے ممبران ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ایسوسیشن پہ آ جاتی ہیں۔ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، بجلی کے بل، FBR، سوشل سیکورٹی، لیبر، اتنے ادارے ہیں پاکستان میں کہ ان کو فیس کرنا عام آدمی کا بہت مشکل ہے۔ بینک روڈ میں ایک کوالٹی ہے کہ بینک روڈ کا ہر دکاندار، وہ جنرل بھی ہے اور پرائم منسٹر بھی ہے اور سیکرٹری بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی جو ہائی پروفائل بندہ آتا ہے، ہر بندہ اپنا کام کرانا جانتا ہے، لیکن جب آپ کسی ایسوسیشن کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ آپ کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ کام جو آپ اکیلے کرانے کے لیے جاتے ہیں وہ آپ ایک سسٹم کے تحت آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین کام ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کنٹونمنٹ نے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں مختلف دکانیں سیل کرنی شروع کی۔ ہم نے ان کو وارن کر دیا کہ آئندہ سے کوئی آپ کی جو دکان ہے وہ سیل نہیں کریں گے جب تک اس کو نوٹس نہیں ملے گا اور ہمیں اطلاع نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کی ایسی کوئی پرابلم ہو، لیبر والی ہے، سوشل سیکورٹی والی ہے، وابڈا والی ہے، کنٹونمنٹ والی ہے، کوئی بھی ہو، ہماری ٹیم ہر وقت حاضر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے بھائی ہیں، اور کسی وقت بھی میاں صاحب کوئی ہمارے لائق خدمت ہو، رات کے 2 بجے بھی آپ کال کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا فون اٹھائیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔